www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، راسخین فی العلم کی دعا۔ ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ ہدایت دی تو نے ہم کو، اور بخش واسطے ہمارے اپنی طرف سے خصوصی رحمت۔ رحمت کا معنی اس لیے کہ بے شک تو ہی تو وہاب ہے، بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ سب دعا ہے، بے شک تو جمع کرنے والا لوگوں کو ایسے دن میں، قیامت کا دن، کہ نہیں کسی قسم کا شک اس میں، بے شک اللہ نہیں خلاف کر دے وعدے کا۔ ان الذین کفروا، تخویف اخروی۔ تخویف اخروی اور ابو حارثہ بن علقمہ پادری کا رد۔ ابو حارثہ بن علقمہ پادری کا رد۔ بھائی اس نے کیا کہا تھا ابو حارثہ بن علقمہ نے کہ ان بادشاہوں نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ مال دیے ہیں، حضور پہ ایمان لاتے ہیں تو سارا کچھ چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال و اولاد خدا کے مقابلے میں تمہارا کام نہیں آ سکتے، اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے جس مال کی خاطر تم دین کو چھوڑ رہے ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیء، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور یہی لوگ ہوں گے ایندھن آگ کا، آگ میں جلیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ میرے عزیز کون سی تھی تخویف؟ اخروی، آگے تخویف دنیاوی ہے۔ تخویف دنیاوی، لیکن ایک کذاب آل فرعون ہے نا، اس سے پہلے دابہم کا لفظ محذوف ہے، مبتدا محذوف ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ دابہم کا داب آل فرعون، دابہم کا داب آل فرعون۔ معاملہ ان کافروں کا مثل معاملے آل فرعون کے ہے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، یہ بیان معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ کذبوا بآیاتنا، بیان معاملہ کہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے بھی جھٹلایا ہمارے آیات کو، کن نے؟ او فرعون کے متعلقین نے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، نتیجہ تکذیب، بس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے بسوا گناہوں کے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو ان کی حالت، ان کا معاملہ فرعون والوں کا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ نے نظم الدرر کے اندر بیان ہی یہی پڑھا تھا کہ قل للذین کفروا ستغلبون، یہ تخویف دنیاوی ہے، اور تحشرون الی جہنم کیا پڑھا تھا؟ تخویف۔ یہ میری چھوٹی کتاب میں یہ پڑھا ہے نا، لیکن میں اس کا عنوان مختصر دیتا ہوں، وعید دارین۔ کیا؟ وہ بھی صحیح ہے، قل للذین کفروا کے نیچے کا لکھو دونوں داروں کی وعید، تو دونوں آگے نا، تخویف دنیاوی بھی آگئی، اخروی بھی آگئی۔ خلاصہ وعید دارین، اس دار میں بھی وعید، اس دار میں بھی وعید۔ تو کافروں کے لیے وعید دارین ہے، اور ہمارے بزرگوں کے لیے کیا ہے؟ سعادت دارین۔ ان کے لیے وعید دارین، ہمارے بزرگوں کے لیے سعادت دارین۔ اب اس کے مناسب وہ شعر دیکھو نا، تو سعادت مند ہے
اس دار میں اس دار میں، اے میرے بیٹے چلو اب فردوس کے گلزار میں۔ کہاں ہے فردوس کا گلزار؟ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ یہ کو پتا کہ نہیں کہاں ہے؟ وہ یہ ہے گلزار فردوس، سمجھے جی؟ کیا تو ہمارے بزرگوں کے لیے سعادت دارین ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ وعید داران ہے کافروں کے لیے۔ آپ فرما دیجئے واسطے کافروں کے ستغلبون، ان قریب مغلوب ہوگے تم، مکہ فتح ہوگا دنیا میں، وتحشرون الی جہنم، اور اکٹھے کیے جاؤ گے آخرت میں طرف جہنم کے، اور برا ہے بچھونا۔ میرے عزیز یہ ادھر فرمایا نا قل للذین کافروا ستغلبون، ابھی تم کیا ہو گئے؟ وہ مغلوب ہو گئے۔ اب آگے نمونہ مغلوبیت لکھو، ابھی تو مغلوب ہو گئے۔ قد کان لکم آیۃ، نمونہ مغلوبیت، یہ ماقبل کے ساتھ ربط بھی آ گیا۔ بھئی نمونہ مغلوبیت کیسے دکھایا گیا؟ غزوہ بدر کے اندر، کیا غزوہ بدر دوسری ہجری کے اندر دوسرے سال ہوا، ہجری کے دوسرے سال ہوا، ہجرت کے دوسرے سال ہوا غزوہ بدر۔ مسلمان کتنی تھے؟ 313، اور تقریباً کوئی 8 تلواریں تھیں، اندازہ کرو 8 تلواریں صرف 313 مسلمان ہیں، ادھر کتنی کافر ہیں جی؟ 1000 کافر ہے، سمجھے؟ ادھر 313 مسلمان ہیں، تو یہ ان کافروں کے اوپر غالب آ گئے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بیان کر دیا مغلوبیت کا، کہ جو ہم نے کہا نا ستغلبون، وہ تمہارے سامنے مغلوب ہو گئے کافر۔ قد کان لکم آیۃ، نمونہ مغلوبیت لکھا ہے، بے شک تھا آپ سے تمہارے نمونہ، آیۃ کا نمونہ لکھو۔ فی فئتین التقطا، 2 جماعتوں کے اندر جو کہ ملی تھی، التقطا کے نیچے لکھی تھی یوم بدر، لکھو کب ملی تھی؟ بدر کے دن 2 جماعتیں ملی تھیں یوم بدر۔ ایک جماعت وہ تھی جو لڑتی تھی اللہ کی راہ میں، وہ کون تھے؟ مسلمان۔ وَأُخْرَىٰ کافرۃ، دوسری جماعت کیا تھی جی؟ کافر تھی۔ یرونہم مثلہم رأی العین، اس کے 2 مطلب ہیں جی، سمجھے جی؟ بلکہ 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ کیا جی؟ ایک مطلب تو یہ ہے، لکھ لو اوپر حاشے پہ لکھ دو، یرونہم مثلہم، مسلمان کتنی تھے جی؟ 313 تھے، سمجھے؟ اور کافر کتنی تھے جی؟ 1000 تھے۔ اب مسلمانوں سے کافر 6 گنا تھے یا نہیں؟ 6 گنا سے بھی کچھ زیادہ تھے یا دگنے تھے، لیکن ادھر مثلہ میں لکھا ہوا ہے 2 مثلیں، حالانکہ 2 مثلیں تو نہیں تھی، کتنی مثلیں تھیں؟ 3 مثلیں تھیں۔ تو مثلہ کے اوپر حاشیہ لکھ لو تثنیہ برائے تکرار، کبھی تثنیہ سے 2 مراد نہیں ہوتے، کیا مراد ہوتا ہے؟ تکرار بہت زیادہ مراد ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آگے آئے گا فرج البصر کرراتین، فرج البصر، نگاہ کو بار بار لوٹاؤ یا 2 دفعہ لوٹاؤ؟ بار بار لوٹاؤ۔ تو یہاں مثلہ تثنیہ برائے تکرار لکھو۔ اب معنی لکھو، دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو، یرونا کا فعل بھی کافر ہے، ہم ضمیر کا مرجع بھی کافر۔ دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو، مثلہم، ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ۔ دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو، ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ۔
یہ لکھ لیا جی. اب یرونا کا فعل آپ نے کس کو بنایا؟ کافروں کو. ہم ضمیر کا مرجع بھی کافر. اب دوسرا معنی لکھنے کی ضرورت نہیں، خود سمجھ جاؤ گے کہ یرونا کا فعل کس کو بناؤ؟ مسلمانوں کو. اور ہم ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ؟ کافروں کو. دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو مثلہم اپنے سے کئی سے زیادہ. اب آ گیا سمجھ؟ مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے اپنے سے کئی سے زیادہ. دو معنی آ گئے. تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر ایک فریق دوسرے حریف کو کئی حصے زیادہ دیکھتا تھا. یہ تین معنی ہیں. ہر ایک فریق اپنے مقابل کو دگنا دیکھتا تھا. یہاں کئی حصے نہ کہو، دگنا لکھ لو. ہر ایک فریق اپنے مقابل کو دگنا نظر آتا تھا. دیکھ لیا جی. میرے محترم، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کافر کتنی تھے جی؟ مسلمانوں سے 6 گنا زیادہ تھے نا. تو کبھی تو یوں ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے. 6 گنا تھے. مسلمان بھی ان کو ایسے دیکھتے تھے، وہ بھی اب ہے. یہ تو حقیقت ہے نا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہر فریق اپنے آپ کو کیا دیکھتا تھا؟ دوسرے کو. ہر فریق دوسرے کو کیا دیکھتا تھا؟ دگنا دیکھتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. پہلے مسلمان دیکھتے تھے کافروں کو کتنی جی؟ 6 گنا زیادہ. کافر بھی اپنے آپ کو کیا دیکھتے تھے؟ 6 گنا زیادہ دیکھتے تھے. لیکن جب لڑائی شروع ہوئی نا، تو لڑائی کے وقت مسلمانوں کو کافر دگنے نظر آتے. یعنی کتنے؟ 600 سے کچھ زائد نظر آتے، حالانکہ تھے کتنی. تو مسلمانوں کو کافر دگنے نظر آتے اور کافروں کو مسلمان دگنے نظر آتے. تو کافروں کو مسلمان کتنے نظر آتے؟ 2000. کافر 1000 تھے، ان کو ایسے معلوم ہوتا جیسے مسلمان کیا ہوں 2000 ہوں. یہ ایک معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خدا کی قدرت تھی کہ کافروں کو مسلمان دگنے نظر آئیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ بزدل ہو جائیں، ان کی ہمت ختم ہو جائے. اور مسلمانوں کو کافر 600 نظر آئیں تاکہ ان کی ہمت بڑھے. یہ مختلف اوقات میں ہوا. پہلے ایسا تھا کہ وہ 6 گنا تھے، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی پھر کیا ہوگا؟ ہر فریق ایک دوسرے کو کیا دیکھتا تھا؟ دگنا دیکھتا تھا. مسلمان ان کو 600 دیکھتے تھے، وہ ان کو کتنی دیکھتے تھے؟ 2000 دیکھتے. اب بات ہی سمجھتے. یرونہم مثلہم رأی العین، دیکھتے تھے فریق مخالف کو کیا؟ اپنا دگنا. ہر ایک فریق ہی دیکھتا تھا، دیکھنا آنکھ کا. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں اپنی نصرت کا جس کو چاہتے ہیں. بے شک اس میں البتہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. زین للناس اسباب حرمان. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر مغلوب بھی ہو رہے ہیں، حضور کے معجزات بھی دیکھ رہے ہیں، پھر کیوں محروم ہیں؟ اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ آخر اسباب حرمان کیا ہے؟ محرومی کے اسباب. لکھ لیا محرومی کے اسباب. اسباب حرمان مزین کیا گیا ہے واسطے لوگوں کے محبت مرغوبات کی. شہوات کا معنی کیا لکھو؟ جن چیزوں کی طرف انسان کو رغبت ہوتی ہے، مرغوبات. مزین کیا گیا واسطے لوگوں کے محبت مرغوبات کی. من النساء، من بیان لیا ہے. وہ مرغوب چیزیں کون سی ہیں جی؟ عورتیں ہیں. بنین کا معنی بیٹے ہیں. اب حاجی صاحب بڑا نیک آدمی ہے جی، جماعت تبلیغی میں چلہ لگایا ہوا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، مدرسوں میں چندہ بھی دیتا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے گھر ٹی وی ہو.
لیکن بیوی اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، ہاں اس کا گلہ دبا دیتی ہے بیوی صاحبہ۔ بیٹے بھی گلہ دبا دیتے ہیں کہ حاجی صاحب ہمارے چھوٹے چھوٹے بیٹے دوسروں کے گھر جائیں ٹی وی دیکھنے کے لیے، اپنے گھر خرید کرو ٹی وی، زینت ہو جائے گی، گھر میں دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ ناچتا ہوا ڈانس، ننگے ڈانس دیکھیں کہ ماشاءاللہ کیا ہی زینت ہے۔ دوسروں کے گھر جانے سے اپنے گھر میں مکالہ کرتے رہیں گے، سمجھے جی؟ تو حاجی صاحب مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ داڑھی بھی ہے ان کی، جماعت تبلیغ وہ مجبور ہو جاتے نہیں ہو جاتے۔ ہاں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، حالانکہ میں تو دیتا ہوں مثالیں، وہاں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق اور داڑھی بھی تھی ان کی جماعت میں، وہ انہوں نے تو پکڑ لیا ایک اور مولوی صاحب کو کہ تو نے مولوی منظور کو میرا شکوہ کیا، ٹی وی تو میں لایا ہوں ابھی چند دن حالانکہ مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ حاجی ٹی وی لایا، میں تو ایسے مثال دیتا ہوں۔ وہ مولوی صاحب کا گلے پڑ گیا، تو نے مولوی منظور کو کہا ہے کہ ٹی وی لایا۔ وہ ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بیوی اور بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹیاں آپ مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک۔ ارے تسبیح کیا فائدہ دے گی؟ کیا فائدہ دے گی؟ نہی علی المنکر بھی ہونی چاہیے، ڈنڈا بھی چڑھایا کرو۔ تسبیح پھری من کا پھرا، دل نہ پھرا تو کیا ہوا؟ تیری تسبیح پھر رہی ہے، من کا پھر رہا ہے، دل نہیں۔ بابا ڈنڈا دکھایا کرو، سمجھے جی؟ ڈنڈا دکھایا کرو۔ ایسے کوئی بیوی کا ہے نا یا بیٹے کا ہے تو حدیث میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انفق علی عیالک من طولک، بیوی بچوں کو خرچہ اچھا دو، جتنی مانگیں دو۔ آگے ہے ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، یہ لفظ ہے یا نہیں؟ ڈنڈا ہی کھڑکاؤ، ڈنڈا دور نہ کیا کرو، سمجھے جی؟ کہاں پہنچ گیا جی؟ تو مرغوبات میں سے کون ہے جی؟ عورتیں بھی ہیں اور کون ہیں جی؟ بیٹے بھی ہیں۔ بالقناطیر المقنطرہ، اور خزانے ڈھیر لگے ہوئے۔ قناطیر کا معنی خزانے ڈھیر لگے ہوئے، یہ بہت سے خزانے ہوں، پیسے ہوں، تو وہ بھی خدا کی راہ سے روکتے ہیں یا نہیں جی؟ بھئی 1000 روپیہ ہو، 1000 روپیہ تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 25 روپے ہوگی۔ کتنی؟ لاکھ روپیہ ہو تو اس کی 1000 کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2500۔ اور کروڑ روپیہ ہو تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2.5 لاکھ ہوگی۔ اب کروڑ روپیہ جب دیکھتا ہے نا تاجر کہ اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ ہوئی، 2.5 لاکھ کون دے؟ وہ 25 روپے تو آسان ہوتے ہیں 1000 سے دینے، لیکن 2.5 لاکھ بڑا مشکل ہے۔ اور جو ارب پتی ہیں ان کے لیے 2.5 کروڑ ہو گئے، کرب کا بڑھتا جائے گا تو ہوئی اتنا کون دے؟ قناطیر مقنطرہ سے روکتے ہیں نہیں اللہ کی راہ سے۔ یہ خزانے ڈھیر لگے ہوئے، سونے کے، چاندی کے، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے۔ مسومہ کا نشان لگائے ہوئے، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو گھوڑے نشان لگائے ہوئے یہ ہیں 5 کلان گھوڑے۔ 5 کلان گھوڑے وہ ہوتے ہیں جن کے 4 پاؤں سفید ہوتے ہیں، 4 پاؤں، اور ماتھا بھی کیا ہوا؟ سفید ہوا۔ گھوڑا بڑا بہترین ہوتا ہے 5 کلان۔ اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی جو گھوڑا عمدہ ہوتا تھا نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نشان لگا دیتے تھے، وہ عمدگی کا نشان ہوتا تھا۔ تو بعض لوگوں کو کس سے محبت ہے؟ گھوڑوں سے محبت ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آئے گا آگے، گھوڑوں سے محبت تھی ان کو، سمجھے کیا؟ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، لیکن وہ گھوڑوں سے محبت جہاد کے لیے تھی۔ میرے شیخ تھے حضرت امروٹی رحمہ اللہ تعالی، وہ گھوڑے پالتے تھے کچھ نہ کچھ۔ کسی نے عرض کیا حضرت امروٹی سے، حضرت کیوں گھوڑے پالتے ہو؟ فرمایا انگریز کے ساتھ جہاد کے لیے پالتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟
انگریز کے ساتھ جہاد کروں گا اس لیے گھوڑے پہنتا ہوں، تو نیت خالص تھی۔ گھوڑے نشان لگے، والانعام جانور، بعض لوگوں کو دوسرے جانوروں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو بیل سے، کسی کو گائے سے، کسی کو اونٹ سے، ہوتی ہے نہیں، کسی کو بھینس سے، والحرث، زمینداروں کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ کھیتوں سے۔ فرمایا یہ دنیاوی زندگی کے اسباب، یہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کے اسباب، فانی ہیں، باقی ہیں، فانی ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ باقی ہوں گی یا فانی ہوں گی؟ وہ باقی ہوں گی۔ ہاں، اس کے اوپر وہ میرا شعر یاد کرنا، از فنا سوئے بقا راغب شو اے دل ربا، فنا سے کس طرف جاؤ؟ بقا کی طرف جاؤ۔ از فنا سوئے بقا راغب شو اے دل ربا، جز خالق کے ارض و سما ہم در فنا، ہم در فنا، فنا سے برآت کہتے ہیں۔ دیکھو جی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ اسباب ہیں دنیاوی زندگی کے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ان کے ہاں اچھا انجام ہے۔ حسن مآب کا معنی اچھا ٹھکانہ بھی ہے، اچھا انجام ہے۔ تو اس حصے کے اندر تزہید من الدنیا ہے اور ترغیب الی الآخرہ ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف ترغیب دی گئی، تزہید من الدنیا ترغیب الی الآخرہ۔ جب فرمایا کہ اللہ کے ہاں اچھا انجام ہے تو اب حسن مآب کی تفصیل ہے۔ قل انبئکم، اس سے کس کی تفصیل ہے؟ حسن مآب یا حسن انجام، جو ہی لکھو، حسن مآب کی تفصیل۔ آپ فرما دیجئے کیا خبر دوں میں تم کو ساتھ بہتر کے ان چیزوں سے؟ ذالکم کا مشار ہے کون بنے گا؟ وہ سب چیزیں مذکورہ، للذین اتقوا، واسطے ان لوگوں کے جو ڈر گئے، متقی، نزدیک رب ان کے جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، پڑھا ہے نا، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہوگی، رضا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ساتھ بندوں کے۔ الذین یقولون، اوصاف متقین، پہلے تھا نا للذین اتقوا، متقین کے لیے بہشتیں ہیں، اب متقین کے اوصاف کا بیان ہے۔ الذین یقولون، اوصاف متقین۔ میرے عزیز، الذین یقولون کی آسان ترکیب میں آپ کو بتاؤں، یہ العباد کی صفت بنا لو اس کو، موصول سے لا، ویسے مرفوع منصوب ہر طریقے پہ آتا ہے یہ۔ الذین یقولون، جو کہتے ہیں، صفت نمبر 1، صفت نمبر 1، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے، پس بخش دے ہمارے گناہوں کو، بچاؤ ہم کو عذاب النار سے۔ الصابرین، واسطہ نمبر کتنی جی؟ 2، صبر کے تینوں کے اسم آ گئے ادھر، اچھا جی۔ والصادقین، سچ بولنے والے، نمبر کتنی؟ والقانتین، نمبر 4، فرمانبردار۔ والمنفقین، 5 نمبر، خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، نمبر کتنی؟ 6، استغفار کرنے والے سحری کے وقت۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، مضمون توحید دوسری بار۔ ادھر بھی ہو کا لفظ ہے یا نہیں؟ انہ لا الہ الا ہو کے نیچے کیا لکھو جی؟ مضمون توحید دوسری بار۔ تو انہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے، اور شاہد اللہ پہلے دلیل وحی ہے، دلیل پہلے دے دی ہے۔ اللہ نے جو گواہی دی تو دلیل وحی نہ ہوئی، تو شاہد اللہ دلیل وحی پہلے ہے، انہ لا الہ الا ہو یہ دعوی توحید کا ہے، بعد میں ہے نا دلیل کے، اور ہے دوسری بات۔ والملائکہ، اللہ ہی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی، یہ دلیل نقلی از ملائکہ۔
والملائکہ کے نیچے لکھو دلیل نقلی از ملائکہ، واولو العلم صاحب علم کے گواہی دیتے ہیں، یہ دلیل نقلی از انبیاء و علماء۔ صاحب علم کے کون ہیں جی؟ انبیاء اور علماء، ان سے دلیل نقلی، دلیل نقلی از انبیاء و علماء۔ تو کتنی دلائل آ گئے جی؟ دلیل وحی آ گئی اور دو دلیلیں کیا آ گئی؟ قائمن بالقسط، قائمن کس سے حال بن رہا ہے؟ لفظ اللہ سے، گواہی دی اللہ نے درا حال ہے کہ قائم ہے اللہ تعالیٰ ساتھ کس کے؟ انصاف کے، لا الہ الا ہو۔ اب آپ کا میں امتحان لیتا ہوں، پہلے لا الہ الا ہو ہے اور اب بھی لا الہ الا ہو، اب کیوں ہے؟ لکھو ثمرۂ دلائل، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، ثمرۂ دلائل۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام۔ نصارہ کو کہا گیا کہ ہیری پھیری نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہو، خدا نہ کہو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب حق مذہب اسلام ہے یا دوسرے مذہبی حق ہے؟ تو آج کل تحریک ہے تمہارے پاکستان کے اندر، یہی تحریک ہے کہ تمام مذاہب کو کیا کہو؟ حق کہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے تو ان کا مذہب بھی برحق ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے تو ان کے مذہب کو بھی برحق کہو۔ یہودیت نصرانیت برحق ہیں کیا؟ وہ نبی برحق ہیں، اب بھی نبی برحق ہیں، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے یا باقی ہے؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام خود بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، تو کہاں یہودیت برحق رہے گی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام۔ دین کے ساتھ لفظ لکھو المرضی، ان الدین المرضی، پسندیدہ۔ بے شک دین پسندیدہ نزدیک اللہ کے کیا ہے؟ اسلام ہے، اور دین کوئی پسندیدہ نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ زجر ہے اہل کتاب کو، وَمَا اخْتَلَفَ زجر ہے اہل کتاب کو۔ یہ پہلے آپ نے پڑھا تھا، اختلاف کس نے ڈالا؟ مولویوں اور پیروں نے، باطل مولوی اور پیر۔ کب ڈالا؟ علم آنے کے بعد۔ کیوں ڈالا؟ بغین بینہم، ضد ہے وہی ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو، یہ ملا پیر، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم بغین بینہم، آپس کی ضد و حسد سے۔ اور جو کفر کرتا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، سلوک رسول بالمعاندین، سلوک رسول بالمعاندین، جو ضدی ہیں نا، نہیں مانتے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ پس اگر جھگڑا کرتے رہیں تیرے ساتھ ہے میرے محبوب، تو آپ فرما دیجئے السلام تو وجہ للہ، تابع کر چکا ہوں میں ذات اپنی کو واسطے اللہ کے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، یہ واو عاطفہ ہے، من موصولہ ہے، اتبانی صلہ، موصول صلہ مل کے اس کا عطف کس پہ پڑے گا؟ تو پہ، کس پہ پڑے گا؟ السلام تو کا تو نہیں، ضمیر فاعل کا اس پہ پڑے گا۔ لیکن آپ سوال کریں گے کہ ضمیر مرفوع متصل پہ ہاتھ ڈالا جائے تو تاکید ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ تو یہاں آنا تو نہیں لکھا ہوا، تو اس کا جواب ہے کہ فاصلہ ہے۔ کیا؟ جب فاصلہ آ جائے تو تاکید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا فاصلہ ہے؟ واجب اللہ، آپ سمجھ آئے گی نا؟ پس آپ فرما دیجئے تابع کر چکا ہوں میں ذات اپنی کو واسطے اللہ کے، میں بھی اور جو میرے کون ہیں متبع ہیں وہ بھی تابع کر چکے، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی میری وہ بھی اللہ کے تابع ہیں۔ اور کہہ دو واسطے ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب کو، یہود و نصارہ، اور امیوں کو بھی کہہ دو۔ امی کون ہے جی؟
یہی مشرکین مکہ اسلم تم، کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ بس اگر وہ تابع ہو جائیں، مسلمان بن جائیں تو ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر پھرے رہیں تو تیرے اوپر پہنچا دینا ہے۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب بندوں کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ دیکھنے والے ہیں ساتھ بندوں کے۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com